رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی. رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ آف کورس سینئر رہنما پی ایم ایل این وزیر اعظم صاحب کے مشیر. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ آپریشن گرینڈ آپریشن جو کہ بظاہر لگ رہا ہے اس کی ڈیٹیلز تو بعد میں لیتا ہوں. پہلا بتائیے گا آپ سرکاری طور پر ہمیں اس بات کی تصدیق یا تردید کرتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ اور گنڈا پور صاحب اس وقت تحویل میں ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں جو ہے وہ ابھی کوئی پورے جو ہے وہ یقین سے بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب فورسز جو ہے وہ ان آپریشن ہوں تو جب تک وہاں سے فارغ ہو کے وہ اپنی بات کو پوری طرح سے جو ہے وہ ڈکلیئر نہ کریں تو اس وقت تک تو اندازہ ہی ہو سکتا ہے، وہ اندازہ نہیں آپ بات کر سکتے ہیں. اس لیے کوئی حتمی اچھا، لیکن یہ رانا صاحب یہ تو آپ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ ایک حتمی کریک ڈاؤن ہے، یعنی کہ یہ اس ارادے سے شروع کیا گیا ہے کہ اب یہ جو دھرنا جو بھی چل رہا تھا اب اس ایونٹ کو ختم کیا جائے اور سارے مظاہرین کو مکمل طور پر منتشر کر دیا جائے. دیکھیں یہ یعنی مائنس یعنی کیجویلٹی جو ہے وہ جو بھی ان کے ساتھ ان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ کیا جانا جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. جو ڈیڈ باڈیز یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیں گے، تو اس کے لیے جیسے ہی وہ اب ہو، ٹھہر کے ہو، ایک دن بعد ہو اور رات کو ہو، دن کو ہو، وہ ماحول جب بھی سازگار ہوگا تو ان کو اس طرح سے ریڈ زون میں آگے بیٹھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. اور باقی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ان کو احتجاج کا جو ہے وہ حق نہیں دیتے. اگر یہ کوئی مقام طے کر کے جس طرح سے رات ان کو پیشکش کی گئی تھی اگر وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. وہ پیشکش محدود مدت کے لیے تھی یا ابھی بھی ہے وہ تو پیشکش یعنی ابھی بھی وہ ویلڈ ہے کہ اگر ابھی بھی یہ سنجانی جانا چاہے تو وہاں جا کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، وہ تو پھر ان کی لیڈرشپ بات کرے نا، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بات کرے کہ جی ہم اس کے بعد جب یہاں سے اب ہٹائے جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ دوبارہ آنے کی کوشش نہیں کرتے یا وہاں پہ دوبارہ آگے نہیں بیٹھتے، تو ہمیں فلاں جگہ جو ہے وہ دے دی جائے تو وہاں پہ ہم بیٹھ کے تو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں. تو بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. یہ جو معاملہ رانا صاحب یہاں تک پہنچا ہے جی ریڈ زون میں جو ہے وہ یہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. سر رانا صاحب اس پر تو آپ اپنی معلومات یا تجزیہ جو بھی ہے دیجئے کہ یہ کیا ہوا، یہ جو معاملہ ابھی یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اور مناظر دکھا رہے ہیں، کنٹینر کو آگ لگی ہوئی ہے، شیل چل رہے ہیں، 450 بندہ گرفتار ہو گیا ہے، گرینڈ آپریشن شروع ہے، گرفتاری کی متضاد اطلاعات ہیں، گورنمنٹ نے آفر کر دیا تھا کہ آپ سنجانی جا کے بیٹھ جائیں. سرپرائزنگلی عمران خان صاحب جن کے بارے میں پی ٹی آئی بار بار کہتی تھی کہ بھائی جان ہم تو کوئی فیصلہ خود کر ہی نہیں سکتے، خان صاحب سے کہلوا دو ہم حکم کی تعمیل کر لیں گے، انہوں نے کہہ دیا. اور یہ افواہ نہیں ہے، خود بیرسٹر سیف چلے محسن نقوی صاحب نے تو کہا ہی کہ خان صاحب مان گئے، لیکن ہوتا ہے پی ٹی آئی کہے کہ جناب وہ جھوٹ بولتے ہیں، چلو چھوڑ دیں. بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ میں خود خان صاحب سے ملا ہوں اور خان صاحب مان گئے کہ ہاں سنجانی بیٹھ جاتے ہیں، ڈی چوک نہیں جاتے. بشرا صاحبہ نہیں مانی اور ڈی چوک کی طرف بڑا قافلہ اور ہی ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ اس پر آپ کی کیا اطلاع ہے، تجزیہ کہ یہ کیوں ہوا جب خان صاحب بھی مان گئے پھر کیوں؟ دیکھیں بدامی صاحب، میرا نہیں خیال کہ خان صاحب جو ہے وہ مان گئے اور اچھا بشرا بی بی جو ہے وہ نہیں مانی. یہ ڈی چوک کا فیصلہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ کوئی پارٹی کے کسی اور رہنما نے یا بشرا بی بی نے فیصلہ تو نہیں کیا. ابتدائی طور پر تو خان صاحب کا ہی تھا، پھر وہ کہتے ہیں بعد میں خان صاحب آج کل اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ میچ فکس تھا، آپ کی یہ رہا ہے کہ وہ ایسے ہی گڈ اور بیڈ کاپ کھیل رہے تھے؟ نہیں یعنی جو یہ سارا جو معاملہ ہے اب اگر اس میں آپ یا کوئی خان صاحب کو کہے کہ جی نہیں ان کا تو رویہ بڑا پازیٹیو ہو گیا ہے تو اب کوئی اور جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. ہی از دی مین. انہوں نے یہ سارا جو ہے یہ احتجاج، ڈی چوک اور یہ ساری چیزیں مطالبات یہ سارے انہی کے جو ہے وہ موٹیویشن پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے.
اور رانا صاحب اب یہ آج کی حد تک ابھی دیکھتے ہیں اگلے کچھ گھنٹے بتائیں گے کہ یہ والا معاملہ ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن آپ بطور حکومت یہ سمجھتے ہیں یہ چیلنج ہے کہ بھائی اب یہ ہر مہینے 1.5 مہینے بعد کا درد سر ہے، تو چلو پھر 50 دن بعد پھر ایک کال آ گئی تو پھر کیا، پھر یہ منظر اس چکر کو ختم کس طرح کرنا ہے؟ یہ اس پہ سوچ ہے حکومت میں؟ دیکھیں ختم تو یہ چیزیں جو ہیں جو بھی ڈسپیوٹس ہوں یعنی پالیٹکس میں ہوں یا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ دنیا کی تاریخ میں جو ہے وہ ٹیبل پہ جا کے جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں یا حل ہوتے ہیں۔ ہاں پر وہ تو آپ کہتے ہیں بات کر لو، وہ کہتے ہیں بات نہیں کریں گے، فوج کہتی ہے ہم بالکل بات نہیں کریں گے، بات کرنی ہے سیاسی جماعتوں سے کرو، آپ لوگ کہتے ہیں کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں کرنی۔ دیکھیں نا، نہیں بات یہ ہے کہ فوج کیسے بات کرے؟ ہاں فوج کو پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے نا، بات تو جب بھی کرنی ہے وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز نے کرنی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بات کرنی نہیں پولیٹیکل پارٹی سے، تو پھر معاملہ کیسے حل ہوگا؟ تو پھر نہیں، تو یہ 10 سال ہو گئے ہیں، یہ 2014 سے شروع ہے دھرنوں سے، یہ کو کل کی بات ہے۔ 10 سال ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ملک کو جو ہے وہ اپنی اس منفی سیاست کی نظر کیا ہوا ہے، اور یہ ملک کا نقصان ہے، یہ قوم کا نقصان ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ اب لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے اگر اسی طرح سے اس بندے کی روش رہی تو یہ پاکستان کو پھر کہاں پہ لے کے جا کے چھوڑے گا۔ تو اس لیے اس کی پبلک سپورٹ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، لوگوں کے اوپر اس کا چہرہ یہاں ہونا چاہیے، اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو فارغ ہو جائیں گے حضور۔ آج جس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہینڈل ہوا ہے، آپ مطمئن ہیں صحیح ہینڈل ہوا ہے یا اس سے بہتر ہینڈل ہو سکتا تھا گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ ان کو اٹک میں روکا جانا ہماری پرائورٹی تھی۔ صحیح ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی یہ سوچ رکھا تھا کہ ادھر آئیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم آپریشن کریں گے۔ ادھر کا آپریشن جو ہے وہ تو پھر یعنی جب ایک جگہ پہ نہیں ہو سکا تو پھر یہ کرنا پڑا، یہ تو اب مجبوری ہے نا۔ پرائورٹی جو ہے وہ یہی تھی کہ ان کو اٹک میں روکا جائے اور ان کو اسلام آباد میں داخلہ ہونے دیا جائے، اور گورنمنٹ کی اس پالیسی کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا گیا، بار بار اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے مختلف انٹیریئر منسٹر سے لے کے باقی جو آفیشلز جو لوگ براہ راست تھے وہ بھی کہتے رہے، میں نے بھی جہاں موقع ملا کہا، تو ہماری پرائورٹی تو وہ تھی۔ لیکن آپریشنل معاملات میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہ بعض اوقات ایسی چیزیں جو بندہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے بیہیو کریں گی وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ہمیں یہ فیس کرنا پڑا کہ یہ وہاں سے جو ہے وہ کراس کر کے آ گئے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ان کا بیٹھنا اور یہاں پہ جو آپریشن ہے وہ تو اس اسیسمنٹ کے بعد ہے کہ یہاں کا آپریشن جو ہے وہ ڈیمیج فری ہو، ان کو یہاں سے آپریشن کے نتیجے میں وہ چیزیں نہ ملیں جن کی تلاش کے لیے جو ہے یہ بھاگے پھر رہے ہیں کہ ہمیں جنازے ملیں، ہمیں ڈیڈ باڈیز ملیں۔ اور وہ ابھی دعویٰ کر کے گئے بس آخری بات کہ وہ ان کے سیکرٹری اطلاعات تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں دعویٰ کر کے گئے کہ اب سے 2 گھنٹے پہلے تقریباً ڈی چوک کے اطراف میں ان کے 2 کارکن جان سے گئے۔ ایسا کوئی ہے ڈیٹیل آپ کے پاس یا غلط خبر ہے؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یعنی کوئی یعنی جو ہے وہ اسلحے کا استعمال تو تھرو آؤٹ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوا، پولیس کی طرف سے دوسری طرف سے ہوا ہے۔ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ کسی پولیس رینجر کسی بھی سیکیورٹی فورس کی فائرنگ سے کوئی بندہ جان سے نہیں گیا اس پورے ایپیسوڈ میں؟ بالکل میں اس کی بڑی جو ہے وہ سختی سے تردید کرتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ آل رائٹ سر، تھینک یو رانا صاحب، بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں کیٹیگوریکلی تردید کرتا ہوں کہ پولیس یا سیکیورٹی فورسز کے اہلکار سے ایک بھی جان نہیں گئی ہے۔